امریکہ ایرانوفوبیا پھیلا کر علاقے میں ڈرون نیٹ ورک قائم کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور ایران یہ کام ہرگز نہیں ہونے دے گا۔ ایرانی پارلیمنٹ میں قومی سلامتی اور خارجہ پالیسی کمیشن کے نمائندے ابو الفضل عمومی نے کہا ہے کہ امریکہ ایرانوفوبیا پھیلا کر علاقے میں اپنا ڈرون نیٹ ورک قائم کرنا چاہتا ہے جو کہ ایران نہیں ہونے دے گا۔ ابو الفضل عمومی نے میڈیا کے نمائندوں سے بات چیت کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران کی ایک صلاحیت ملکی طور پر ہائی کوالٹی ڈرون کی تیاری ہے اور ہم نے دونوں حملہ آور اور جاسوسی ڈرون تیار کیے ہیں جن کے علاقے اور دنیا میں خریدار بھی موجود ہیں۔ حال فی الحال کے اندر ایران کے جو ڈرون رشیا نے پرچیز کیے تھے، ابو الفضل نے اس حوالے سے بھی بات چیت کی ہے۔ اس کے علاوہ بہت کچھ ہے آج کی اس خبر کے اندر۔ چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ ہمارا یوٹیوب چینل حسرات ٹی وی کو سبسکرائب کر کے پاس موجود گھنٹی کے نشان کو دبا لیں تاکہ لیٹسٹ نیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ ایرانی قومی سلامتی کمیشن کے نمائندے نے کہا ہے کہ علاقے میں اڑنے والے دشمن کے تمام ڈرون طیاروں کی مکمل نگرانی ہمارے اختیار میں ہے۔ اینٹی ایئر کرافٹ ایئر ڈیفنس سسٹم نے امریکہ کے جو RQ-170 اور ان کے مہنگے RQ-4 بلیک ہاک کو آبنائے ہرمز کے نزدیک محفوظ اور حفاظت سے اتار کر اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا ہے۔ آپ کو یہ بتا دیں کہ اگست کے آخر میں جو ہے وہ امریکہ کے ڈرون کے اوپر کافی نظر بنائی گئی۔ سپٹمبر کے مہینے میں انہوں نے ڈرون جو ہے وہ اتار کر بھی دکھائے، جس سے امریکہ کو کافی بڑا دھچکا لگا کہ ایک چھوٹا سا ملک ایران کس طریقے سے اس کے بڑے گلوبل ہاک HK-9 اور دیگر ڈرونوں کو بڑی آسانی سے اتار رہا ہے، قبضے میں کر رہا ہے، ویڈیوز بنا کر سوشل میڈیا پر پوسٹ کر رہا ہے، پھر اس کو اڑا بھی رہا ہے۔ تو آبنائے ہرمز میں جس طریقے سے ایران کی طاقت بڑھ رہی ہے، اس نے نہ صرف امریکہ کے ہوش اڑا دیے ہیں بلکہ ساتھ ساتھ اسرائیل اور عرب کے وہ دشمن ممالک جو ایران کے خلاف کام کرتے ہیں ان کو بھی برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ آج ایران کے جو اعلیٰ حکام ہیں انہوں نے دوبارہ باور کرایا ہے ان ممالک کو کہ امریکہ کی ڈرون ٹیکنالوجی کو اپنے ملکوں کے اندر امبیڈ نہ کروائیں، نہ ہی ان کے ڈرون نیٹ ورک کو پھیلایا جائے۔ اس سے پہلے محمد علی بغیری نے پوری دنیا کے اندر جو اسلامک ملک امریکہ کے ساتھ مل کر ایران کے خلاف کام کر رہے تھے ان کو ریٹن لیٹر بھی لکھے تھے اور ریٹن وارننگ دی تھی کہ یہ کام مت کیجیے، نہ صرف اپنی ملک کے اندر فوج کو، امریکہ کی فوج کو بلائیں، نہ ان کے جو ڈرون ٹیکنالوجی ہے اس کو ایکسپینڈ کرنے میں ان کی مدد کریں۔ ناظرین اکرامی، اس کے علاوہ فوجی ماہرین نے ڈرون ٹیکنالوجی میں اسلامی جمہوریہ ایران کی مہارتوں کا اعتراف بھی کیا ہے اور اس لیے دشمن اب ایران کا مقابلہ کرنے کے لیے علاقے میں اپنا ڈرون نیٹ ورک قائم کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ابو الفضل عمومی نے غیر ملکی افواج کو مغربی ایشیا کی سلامتی کے لیے بہت بڑا خطرہ بھی قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ علاقائی ممالک کو اچھے ہمسائے کی طرح آپس میں تعاون کرنا چاہیے تاکہ علاقے میں دو طرفہ کثیر الجہتی امن اور سیکیورٹی قائم ہو سکے۔ امریکی وال سٹریٹ جرنل نے اپنے تازہ ترین تجزیے میں لکھا ہے کہ امریکی بحری مغربی ایشیا میں علاقائی ممالک اور اسرائیل کے ساتھ مل کر ڈرون نیٹ ورک قائم کرنا چاہتا ہے تاکہ اس کے ذریعے مغربی ایشیا اور سوئس کنال کے علاقوں میں ایرانی فوجی نقل و حرکت پر نظر رکھ سکے۔